تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی، ہم سب کے آقا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ لوگوں، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی قیامت کے دن اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے نور نصیب فرمائے۔ درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھیں گے، اپنی مجلسوں اور محفلوں کو درود پاک کی برکتوں سے آراستہ کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن یہ ساری برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ پروگرام اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ جلدی جلدی اپنے دوستوں کو، اپنے جاننے والوں کو آپ جوائن کیجئے، جوائن کروائیے اور ان سے کہیے کہ جلدی جلدی شامل ہو جائیں پروگرام میں انشاءاللہ الرحمن۔ آج بھی بہت اہم ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے اور انشاءاللہ الرحمن بہت کچھ آپ کو سکھانے کی کوشش کریں گے۔ آئیے بلا تاخیر میں آج کے ہمارے مہمانوں کو، مبلغین کو دعوت دیتا ہوں اور تشریف لائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ بہت پیاری پیاری گفتگو بھی آپ کے سامنے کریں گے۔ سب سے پہلے میں قاری صوبان مدنی صاحب کو دعوت دوں گا، تشریف لائیں حضرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ محمد، خوش آمدید۔ جی قاری صاحب تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ الرحمن ان سے ہم تلاوت قرآن کریم سنیں گے۔ ہمارے ساتھ دیگر مبلغین بھی ہیں، ہمارے ساتھ نعت خواں تمیم بھائی ہمارے تشریف لا چکے ہیں۔ تمیم بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا مرحبا، خوش آمدید، ویلکم، ماشاءاللہ، تشریف رکھیے گا۔ جی جناب، دوسرے نعت خواں ہمارے پاس آج ایک نہیں بلکہ دو نعت خواں ہیں۔ مستقیم بھائی ہمارے دوسرے نعت خواں انشاءاللہ، ان سے بھی بہت پیارے پیارے کلام ہم آپ کو سنائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مرحبا، خوش آمدید، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو شاد رکھے۔ جی تشریف رکھیے گا۔ ہمارے مستقیم بھائی بھی تشریف لا چکے ہیں اور ساتھ ہی ماشاءاللہ علم دین آپ تک پہنچانے کے لیے، اللہ و رسول کا بہت پیارا پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے پاس آج دو مبلغین بھی ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی ہم بلائیں گے۔ میرے ساتھ ہیں مظفر بھائی، مظفر بھائی تشریف لائیں ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا مرحبا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تشریف رکھیے گا۔ مظفر بھائی آ چکے ہیں۔ ہمارے دوسرے بڑے پیارے مبلغ دعوت اسلامی جناب حاجی ابو بکر اتاری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مرحبا، حاضری مدینہ مبارک، جزاک اللہ، اللہ پاک قبول فرمائے، آمین، بار نصیب فرمائے، آمین 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 آمین، ماشاءاللہ، خوش آمدید۔ جی جناب حاجی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ آئیے اب بلا تاخیر اب بڑھتے ہیں ہم تلاوت قرآن کریم کی جانب۔ یاد رکھیے جب بھی اللہ پاک کے پاکیزہ کلام کی تلاوت ہو تو اس کو توجہ کے ساتھ سننا یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ ہو سکتا ہے کہ اس وقت گھر میں ہوں گے یا اپنی دکان پر بیٹھے ہوں گے، جہاں سے بھی آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو کچھ دیر کے لیے اب اپنے کام کاج کو موقوف کر دیجئے، توجہ کے ساتھ اللہ پاک کے پاکیزہ کلام کی تلاوت سننا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ تو تم مجھے یاد کرو
میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم ضرور تمہیں کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں سے اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ تلاوت قرآن کریم آپ نے سنی اور بہت پیاری ماشاءاللہ آیتوں کی تلاوت کی، جو تو ہر ہی آیت اللہ پاک کی جو ہے وہ قرآن کریم کی پیاری ہے، برکتوں والی ہے، لیکن ان آیات میں صبر کرنے والوں کو ماشاءاللہ ایک ڈھارس دی گئی ہے۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری بھی جو ہے نا وہ سنائی جا رہی ہے۔ تو صبر الحمدللہ بہت اہم شے ہے، اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن آج ہم ایک بہت ہی پیارے ٹاپک پر گفتگو کریں گے، اور آج کا ٹاپک ہمارا ہے اللہ کا مہینہ۔ یہ اللہ کے مہینے سے مراد کیا ہے؟ یوں تو اللہ کے ہی سارے مہینے ہیں، لیکن ایک مہینہ بطور خاص ایسا ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس کی عظمت، اس کی تعظیم، اس کی بلندی کی وجہ سے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ وہ مہینہ کون سا ہے اور کیا اس کے فضائل ہیں، کیا کمالات ہیں، انشاءاللہ الرحمن یہ ہم ایک کلام شامل کریں گے پہلے، اس کے بعد آپ کو بتائیں گے، بہت اہم ہے۔ آئیے اس سے پہلے بڑھتے ہیں اپنے نعت خوانوں کی جانب اور ایک کلام شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ مجھے حج و زیارت کا ہے ارمان،
رسول اللہ مجھے حج و زیارت کا ہے ارمان یا رسول اللہ مجھے حج و زیارت کا ہے ارمان یا رسول اللہ مجھے حج و زیارت کا ہے ارمان یا رسول اللہ مجھے حج و زیارت کا ہے ارمان یا رسول اللہ مدینے کی فضا کے دیکھوں گلیاں یا رسول اللہ مدینے کی فضا کے دیکھوں گلیاں یا رسول اللہ مجھے حج و زیارت کا ہے ارمان یا رسول اللہ نے گنبد خضرا دکھا دو گنبد خضرا مکی نے گنبد خضرا دکھا دو گنبد خضرا مکی نے گنبد خضرا دکھا دو گنبد خضرا میں دیکھوں خواب میں تابا یا رسول اللہ میں دیکھوں خواب میں بھی روئے تابا یا رسول اللہ مدینے کی فضا کے دیکھوں گلیاں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آقا تم پہ قربان یا رسول اللہ میرے ماں باپ آقا تم پہ قربان یا رسول اللہ میرے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آقا تم پہ قربان یا رسول اللہ تصدق تم پہ ہو جائے میری جان یا رسول اللہ تصدق تم پہ ہو جائے میری جان یا رسول اللہ مدینے کی فضا کے دیکھو گلیاں یا رسول اللہ مدینے کی مدینے کی محبت میری نس نس میں اتر جائے مدینے کی محبت میری نس نس میں اتر جائے عطا ہو چشم گریا سینہ بیریا
یا رسول اللہ عطا ہو چشم گریا سینہ بھریا یا رسول اللہ مدینے کی پھرا کے دیکھو گلیاں یا رسول اللہ میرا دل کاش میرا دل کاش لگ جائے عبادت اور ریاضت میں میرا دل کاش لگ جائے عبادت اور ریاضت میں رہے ہر وقت مجھ سے دور شیطان یا رسول اللہ رہے ہر وقت مجھ سے دور شیطان یا رسول اللہ شہنشاہ مدینہ شہنشاہ مدینہ شہنشاہ مدینہ میرا یہ ارمان پورا ہو شہنشاہ مدینہ میرا یہ ارمان پورا ہو مروں قدموں میں تیرے جان جانا یا رسول اللہ مروں قدموں میں تیرے جان جانا یا رسول اللہ مروں قدموں میں تیرے جان جانا یا رسول اللہ کینے گنبد خضرا مکینے گنبد خضرا مکینے گنبد خضرا دکھا دو گنبد خضرا مکینے گنبد خضرا دکھا دو گنبد خضرا میں دیکھوں خواب میں بھی روئے تابا یا رسول اللہ میں دیکھوں خواب میں بھی روئے تابا یا رسول اللہ قیامت میں زبانیں باہر آئیں پیاس سے جس دم قیامت میں زبانیں باہر آئیں پیاس سے جس دم پلانا جام کوثر اے میری جان یا رسول اللہ پلانا جام کوثر اے میری جان یا رسول اللہ کر پکڑنے حشر میں عطار کو آئے سپاہی گر پکڑنے حشر میں عطار کو آئے چھپا
اسے تم زیر دامایا رسول اللہ چھپا لینا، اسے تم زیر دامایا رسول اللہ، مجھے حج و زیارت کا ہے ارماں یا رسول اللہ، مدینے کی پھرا کے دیکھو گلیاں یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہماری یہ التجائیں قبول فرمائے، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ التجائیں، یہ عریضے نبی پاک علیہ السلام قبول فرمائے، اور اے کاش کے مدینے کی پھرا کے دیکھوں گلیاں یا رسول اللہ، بار بار ہمارا جو ہے جانا رہے، نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری ہوتی رہے، اللہ پاک قبول فرمائے، اور جو نہیں گئے اللہ ان کو بھی نصیب فرمائے، جو جا چکے ہیں اللہ پاک ان کو بھی بار بار نصیب فرمائے کہ مدینے کی بات ہی ایسی ہے کہ جو اس نے نہیں دیکھا وہ تو تڑپتا ہے ہی، جس نے دیکھ لیا وہ زیادہ تڑپتا ہے کہ اس نے وہ ٹیسٹ لیا ہے، اس نے وہ مزہ چکھ لیا ہے، جو مدینے کی زیارت کا مزہ ہے، وہاں کے مقامات کا مزہ ہے، نبی پاک کی بارگاہ کی حاضری کا جو مزہ ہے، سبحان اللہ، رہے یوں ہی آنا جانا سرکار کی گلی میں، انشاءاللہ ضرور بلاوا آئے گا۔ نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم ان کو، بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں، اور انشاءاللہ الرحمن ضرور وہ دن آئے گا کہ ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی، جی ہاں ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی، آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سہی، انشاءاللہ ضرور بلاوا آئے گا۔ اللہ پاک کرم فرمائے اور ہمیں بھی اپنے پاکیزہ گھر خانہ کعبہ کا طواف کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بارگاہ کی حاضری دینا نصیب فرمائے۔ ناظرین، میں نے عرض کیا تھا کہ ٹاپک جو ہمارا آج کا ہے وہ ہے اللہ کا مہینہ۔ یہ اللہ کا مہینہ کون سا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں رجب شہر اللہ تعالی و شعبان شہری و رمضان شہر امتی، او کما قال، ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ 12 مہینے ہوتے ہیں اسلامک کیلنڈر کے اعتبار سے، اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں ایک مہینہ ہے ماہ رجب المرجب۔ ماشاءاللہ کئی خوش نصیب انشاءاللہ الرحمن اس کی عظمت کے پیش نظر روزہ بھی رکھتے ہیں دینی ماحول کی برکتوں سے۔ تو اس میں روزہ رکھنے کی کیا برکتیں ہیں، اس میں دیگر عبادات کرنے کی کیا فضیلتیں ہیں، اس پر بہت ساری گفتگو ہم آج آپ کے سامنے کرنے والے ہیں، چونکہ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ عام طور پر اس کو بھی دیگر مہینوں کی طرح گزار دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے دیگر مہینوں سے یہ ممتاز ہے، بڑا عظمت والا، اور کیوں نہ ہو جب اس کی عظمت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہی کافی ہے کہ اس کو فرما دیا گیا کہ رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، تو 12 مہینے اللہ کے ہیں، چاہے وہ شعبان ہو، چاہے رمضان ہو، چاہے محرم ہو، سفر ہو، ربیع الاول ہو، ربیع الاخر ہو، 12 کے 12 مہینے اللہ کے، لیکن جب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کر دی گئی، خاص طور پر وہ بھی نبی پاک علیہ السلام نے کر دی ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی عزت میں، اس کے مقام میں، اس کے مرتبے میں کتنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ الرحمن اس اللہ کے مہینے کے حوالے سے کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ میں اسٹارٹ کرنا چاہوں گا ہمارے مظفر بھائی سے۔ مظفر بھائی کیا کہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ علی بھائی، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، صاحب ایمان بنایا، اور ایسے مبارک دن، ایسے شب و روز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ رجب یہ جو اسلامی سال کا جو ہے نا 7واں مہینہ ہے، اور یہ حرمت والے مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے بتائے کہ جو حرمت والے مہینے ہیں، اس میں یہ 7واں مہینہ رجب المرجب ہے، پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، اور سال کے آخر کے 2 مہینے ذوالقعدۃ الحرام اور ذوالحجۃ الحرام، یہ 4 حرمت والے مہینے۔ اچھا، یہ مہینے ایسے ہیں کہ ایام جاہلیت میں جو دوسرے لوگ تھے وہ بھی اس کی تعظیم کیا کرتے تھے،
کہ حرمت والے مہینے تو اس میں آپس میں جو لڑائی ہوتی تھی، ان کی جو دشمنیاں ہوتی تھی، وہ اس کو بھی ختم کر دیتے تھے، اور اس مہینے میں آپس میں لڑنے سے بھی پرہیز کرتے کیا تھے، بات ہے، لوگ گناہوں سے بچتے تھے. یہ ایسے حرمت والے مہینے یعنی اسلام سے پہلے بھی مطلب لوگ اس کا تعظیم کرتے تھے، خاص طور پر خانہ مکہ معظمہ میں اور دیگر جو وہاں پر جو لوگ آباد تھے، تو وہ ان مہینوں کو، چونکہ یہ بھی نام سب عربی میں نام ہیں مہینوں کے، تو یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے. اور رجب کو اگر دیکھا جائے، ایسے عام طور پہ لوگ ہے نا اس کا تلفظ بھی جو نا غلط استعمال کرتے ہیں، رجب بولتے ہیں، جیم کو جو ہے نا جیم کو مشدد کر دیتے ہیں، حالانکہ درست اس کا ہے رجب، جیسے طرب اس کے وزن پر جو ہے نا رجب، صحیح عربی میں بھی ہے رجب. تو رجب میں 3 حروف ہے، را ہے، جیم ہے اور با ہے. سبحان اللہ. تو علماء کیا خوب بیان فرماتے ہیں کہ را سے مراد ہے نا رحمت الہی، سبحان اللہ تعالیٰ کی رحمت، سبحان اللہ. اور جیم سے کیا مراد ہے؟ جرم، بندے کا جرم، بندے کے جو گناہ ہے وہ مراد ہے. اور با سے مراد بر یعنی بھلائی اور احسان. سبحان اللہ. یعنی گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مہینے کا نام ہی ایسا ہے، اس مہینے کی طرف اشارہ یہ مل رہا ہے کہ میرے بندے کے جرم کو، میرے بندے کے گناہ کو میری رحمت اور میری بھلائی اور احسان کے درمیان کر دو. سبحان اللہ. اب ذرا سوچیے، اگر کسی کو دو طرف سے کوئی چیز جو ہے گھیر لے، جیسے دریائے نیل میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تھا تو دریائے نیل 2 حصے میں تقسیم ہو گیا تھا، اور اس کے بعد فرعون اور اس کے لوگ جب داخل ہوئے تو وہ 2 حصے جب مل گئے تو وہ سارے جو ہے اس میں مٹ گئے، ختم ہو گئے. تو بلا تشبیہ بندے کا جرم جب یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی بھلائی اور احسان کے درمیان آ جائے گا تو انشاءاللہ یہ جرم بھی مٹ جائیں گے، تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. تو اس کا اشارہ ملتا ہے. رجب جو ہے یہ بیج بونے کا مہینہ ہے. علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان المعظم یہ آب پاشی یعنی پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. تو جو بندہ اس مبارک مہینے ہی سے عبادت کا بیج نہیں بوتا، اور دیکھا بھی گیا ہے، تجربہ بھی ہے کہ لوگ جو ہے نا غفلت میں رجب کو، شعبان کو گزار دیتے ہیں، یہاں تک کہ رمضان میں عبادت شروع کریں گے، رمضان میں قرآن کی تلاوت کریں گے، اور پھر رمضان المبارک بھی آتا ہے، تیزی سے عشر رحمت گزر جاتا ہے، وہ اس انداز سے عبادت وغیرہ نہیں کر پاتے. تو اگر کوئی عبادت کرنا چاہتا ہے، اس کی برکتیں رمضان کی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ رجب کے مہینے ہی سے تیاری شروع کر دے، عبادت میں لگ جائے، تلاوت میں لگ جائے، گناہوں سے توبہ کرنے پر لگ جائے، تو انشاءاللہ عز و جل بہت ساری برکتیں اس کو حاصل ہو سکتی ہیں. سبحان اللہ. جناب ماشاء اللہ الرحمن، اتنی ساری اس مہینے کی برکتیں ہیں. ابھی آپ نے کچھ الفاظ میں ہمارے مظفر بھائی سے سنا ہے کہ ماشاء اللہ الرحمن اس میں کتنی برکتیں. اچھا، اس مہینے کی ایک خاص ماشاء اللہ بات یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. مزید میں چاہوں گا جیسا آپ کچھ آپ بھی اگر رجب کے فضائل بیان فرمائیں، اور اسی طریقے سے رجب جو نام اس کا رکھا گیا ہے اس کی کیا وجہ ہے، کچھ بھی اگر آپ بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رجب المرجب بہت ہی بابرکت اور عظمت والا مہینہ ہے، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یہ اللہ پاک کی طرف اس کی نسبت ہے، اور جس سے ویسے تو سب چیزیں نا اللہ ہی کی ہیں، لیکن سارے مہینے، سارے دن، سارے ہفتے، لیکن اس کو خصوصیت کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا ہے. تو اس کی عظمت اور اس کی برکت اور اس کی حرمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس میں جہاں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، وہیں پر گناہ کی جو سزائیں ہیں وہ بھی بڑھ جاتی ہیں. کہ اس میں اگر گناہ نہیں چھوڑتا اور ابھی سے وہ پریکٹس نہیں کرتا تو رمضان شریف آتے آتے وہ پتہ نہیں اس کی برکتوں کو لوٹ پائے گا نہیں پائے گا. ہمارا موضوع چونکہ رجب المرجب ہے، ورنہ ماہ رمضان کے بارے میں یہ بھی ہے جسے پاکا خلاصہ کہ جو ماہ رمضان پائے اور اپنی بخشش نہ کروائے، اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ ذلیل ہو، رسوا ہو. تو وہاں کی پریکٹس ابھی سے کریں. صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اللہ پاک نے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو خصوصیت عطا فرمائی اور ان کی حرمت کو عظمت بخشی، اور ان میں گناہ کو بڑا کر دیا گیا، یعنی بڑا قرار دیا گیا کہ اگر اس میں بھی اگر بندہ گناہ سے نہیں بچتا تو اس کی ہلاکت خیزیاں جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہے. قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں اس کی برکتیں اور اس کی عظمتوں کا اظہار کیا، جس کا ترجمہ کنز الایمان یہ ہے: بے شک مہینوں کی گنتی اللہ عز و جل کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے
ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ قرآن مجید بھی گناہوں سے بچنے کی تاکید کر رہا ہے، جیسے کہ ہمارے مظفر بھائی نے 4 حرمت والے مہینوں کا ذکر کر دیا، تو یہاں دہرانا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حرمت یعنی عزت والے مہینوں میں نیک عمل کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، اور حرمت والے مہینوں میں ظلم و گناہ باقی مہینوں کے مقابلے میں گناہ عظیم ہو جاتا ہے۔ اگرچہ ظلم و گناہ ہر ماہ میں ہر حال میں بڑا ہے، لیکن اس کی ہلاکت خیزیہ اس مہینے میں بڑھا دی جاتی ہے۔ خادم النبی جنتی صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عرض کیا گیا کہ ماہ رجب کا نام رجب کیوں رکھا گیا، جیسے آپ نے پوچھا۔ ارشاد فرمایا کیونکہ اس میں شعبان و رمضان کے لیے خیر کثیر یعنی بہت زیادہ بھلائی بڑھائی جاتی ہے۔ تو یہ رجب ہے وہ مہینہ ہے جو شعبان اور رمضان کے لیے خیر بڑھانے کا مہینہ ہے۔ انہوں نے بتایا نا کہ فصل جو ہے وہ بیج بونے کا مطلب جو ہے وہ مہینہ ہے، تو اس میں نیکیوں کا بیج بوئیں گے اور پھر آپ پاشی کریں گے شعبان المعظم میں، یعنی آنسو بہا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں گرے وزاری کریں گے، تو انشاءاللہ ماہ رمضان میں خوب برکتیں ملیں گی اور اس کے فیضان سے خوب مالا مال ہوں گے انشاءاللہ۔ رجب المرجب کا ایک نام شہر اسم یعنی بحرا مہینہ بھی ہے، چنانچہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں، اس کی ایک وجہ کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں، ہر مہینہ اپنے ہر قسم و واقعات کی گواہی دے گا سوائے رجب کے کہ حسنات یعنی اچھائیاں بیان کرے گا اور سیئات یعنی برائیوں کے ذکر پر کہے گا میں بہرا تھا مجھے خبر نہیں، اس لیے اسے شہر اسم کہتے ہیں، یعنی مہینہ بہرا مہینہ، یعنی گویا کہ یہ گناہوں کو ڈھانپنے والا، گناہوں کو جیسے رجب آپ نے بتایا را جیم اور باقی جو تعریف بیان کی، تو گویا کہ جرم و خطا کو اللہ پاک مٹا رہا ہے، چھپا رہا ہے، اور اس مہینے کو بہرا کر کے اس کی گواہی سے بھی اللہ پاک محفوظ فرما رہا ہے کہ اس کے گناہوں سے اس کو بچاتا ہے۔ عبادت میں ریاضت میں تلاوت میں لگا دے دل، عبادت میں ریاضت میں تلاوت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا، آمین یا رب العالمین۔ ریاضت میں تلاوت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا کرم فرما میرے مولا۔ آمین آمین آمین، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کتنا عظمتوں والا مہینہ تشریف لا رہا ہے، اور ماشاءاللہ الرحمن جو عاشقان رجب ہیں، عاشقان رسول ہیں، ماشاءاللہ الرحمن جو رجب سے محبت کرتے، رجب سے محبت کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ کا مہینہ ہے، جس چیز کو اللہ سے نسبت ہو جاتی ہے بندے کو اس سے محبت ہو جاتی ہے، کیونکہ نسبت سے چیز ممتاز ہو جاتی ہے، نسبت سے شے ممتاز ہو جاتی ہے، اس کا مقام اور بڑھ جاتا ہے۔ جب اللہ کا مہینہ اس کو کہہ دیا گیا ہے تو سبحان اللہ رب العالمین، کیا ہی برکتیں ہیں۔ آپ روزانہ اگر رجب کے مہینے میں ایک سلسلہ کر لیں کہ نیکیوں کا موسم آ گیا، نیکیوں کے موسم کے حوالے سے آپ نے فرمایا نا، تو حاجی صاحب ہم کاروباری لوگ ہیں، تو ماہ رمضان میں بزنس بہت بڑھ جاتا ہے کاروباری اعتبار سے بہت، تو ایسا نہیں ہوتا کہ رمضان کی چاند رات کو جو ہے جا کر تیاری کی اور جا کر مال لایا اور سجایا، نہیں، 2-3 مہینے 4 مہینے پہلے سے اس کے پریپریشن ہوتے ہیں کہ اچھا سٹاک کریں گے، اچھا پروڈکشن کریں گے، اچھی مطلب ہمارے پاس مطلب مال کی فراوانی ہوگی تو بزنس بڑا ملے گا، تو 3-4 مہینے پہلے بزنس کرتے ہیں، بزنس کی تیاری کرتے ہیں، تو یہ تو نیکیوں کمانے کا۔ صحابہ کرام کے انداز اس طرح دیکھے گئے حاجی صاحب، صحابہ کرام علیہ رضوان رمضان کے آنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو فارغ کر لیتے تھے، بالکل رمضان آنے والا ہے، سبحان اللہ، عظمت والا مہینہ، حرمت، بڑا ہی پیارا مہینہ رمضان آنے والا، تو صحابہ کرام کے انداز کو، ان کے طریقہ کار کو بیان کیا گیا۔ احادیث کے اندر روایتیں موجود ہیں کہ صحابہ کرام کسی سے کچھ لینا ہوتا، کسی کو کچھ دینا ہوتا، ٹھیک ہے، قرض کے معاملات ہوتے، اسی طریقے سے دیگر جو بھی لین دین کے معاملات ہوتے ہیں نا، زکوٰۃ بھی ادا کر دیا کرتے رمضان سے پہلے ہی، کہ اب رمضان فقط عبادت کے لیے، سبحان اللہ۔ تو یوں ابھی رمضان آنے والا ہے،
تو آپ اگر نیت کر لیں کہ عظمت والا اور بڑا ہی پیارا مبارک مہینہ رمضان آنے والا ہے، تو میں اب رجب سے ہی سٹارٹ کر لوں، مجھے اس رمضان کی تیاری کس طرح کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ کاروباری لوگ بھی ابھی جو نا وہ جو بالخصوص رمضان میں جو فروٹس بیچتے ہیں اور بالخصوص رمضان کے اندر جو سیوئی وغیرہ بیچتے ہیں، جو رمضان میں زیادہ چیزیں چلتی ہیں نا، ممبئی کے اندر تو رمضان میں اور بہت کچھ جو ہے نا وہ چلتا ہے کھانے پینے کے آئٹم، تو ان کی ابھی سے تیاریاں اسٹارٹ ہو چکی ہوں گی، ہے نا، 1-2 مہینے پہلے ہی کہ جناب والا فلا جگہ ہمیں جو ہے نا ریڈی لگانی ہے، فلا جگہ ہماری دکان لگے گی، اتنا خرچ آئے گا، اتنا بجٹ ہوگا، وہ تیاری کر رہے ہوں گے، تو ہم کیوں نہ تیاری کریں؟ ہم تو نیکیوں کے حریص ہیں نا، انشاءاللہ الرحمن نیکیوں میں اضافہ کریں گے، اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ تو آج سے ہی انشاءاللہ آپ نے لگ جانا ہے۔ مزید کچھ اگر اس کے فضائل اور کمالات آپ بیان کریں، پھر انشاءاللہ ناظرین کی ہم وائس وغیرہ بھی شامل کریں گے۔ جی، ایک نیک عالم دین تھے، جی، تو وہ ماہ رجب المرجب سے پہلے بیمار ہو گئے۔ بیمار ہوئے تو فرمانے لگے میں نے اللہ پاک سے دعا کی ہے کہ میری وفات ماہ رجب المرجب تک مؤخر فرما دے۔ اللہ اے اللہ دنیا سے تو جانا ہے جب بھی تیرا حکم ہو، لیکن میں چاہتا ہوں رجب المرجب کا مہینہ قریب آ گیا، 13 مہینہ قریب آ گیا، تو اے اللہ میری وفات کو مؤخر فرما دے کہ انتقال ہو تو رجب میں انتقال ہو۔ تو کیونکہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ ماہ رجب میں اللہ تعالیٰ بندوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، چنانچہ اللہ پاک نے انہیں رجب المرجب کا مہینہ عطا فرمایا اور اسی مہینے میں ان کا انتقال ہوا۔ یعنی نیک لوگ جو ہے ایسے مبارک دنوں سے، مہینوں سے بھی محبت کرتے تھے، اور اگر انتقال کا، دنیا سے جانے کا بھی وقت آتا تھا، ابھی یہ ذکر ہو رہا تھا ماہ رجب کو ایسے تو اللہ کا مہینہ ہی ہے، لیکن ساتھ میں اللہ والوں کا بھی مہینہ ہی ہے کہ اس مہینے کی نسبت دیکھی جائے کہ چھٹی شریف خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک عرس کی تاریخ ہے، آپ کا اسی مہینے میں وصال ہوا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ جو ہے نا 15 رجب، جو کنڈے کی نیاز کی جاتی ہے، وہ بھی اسی مہینے میں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھی وصال کی تاریخ 22 تاریخ جو ہے، ایک تاریخ جو کئی تاریخوں میں مشہور ہے، تو یہ تاریخ بھی اسی مہینے میں۔ 27 رجب المرجب شب معراج ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ، اور وہ مبارک رات بھی اسی مہینے میں موجود ہے۔ تو کئی بزرگوں سے نسبت حاصل ہے، اور ظاہر ہے اللہ والے اگر پسند کریں گے کہ اللہ والا جو مہینہ ہے، جو اللہ کا مہینہ ہے، اگر اس دن اگر دنیا سے جانا اس مہینے میں نصیب ہو تو اس مہینے کو ایسے ہی کئی برکتیں حاصل ہیں۔ الحمدللہ اللہ پاک ہمیں اس کی برکتوں سے جو ہے مالا مال فرمائے اور خوب عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کی فرمائشوں کی جانب انشاءاللہ بڑھتا ہوں میں، پھر مزید اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، اس مہینے کی برکت و عظمتوں پر مزید انشاءاللہ الرحمن ہم کلام کریں گے۔ آئیے ناظرین کی فرمائشوں کی جانب بڑھتے ہیں، کچھ اگر وائس ہو کچھ تو بتا دیجیے گا، انشاءاللہ اس کو بھی ہم شامل کریں گے۔ اللہ بخش خواجہ پیر اشرفی، یہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ان کی مہک نے دل کے یہ کلام سنا دیجیے۔ ٹھیک ہے جناب۔ تنظیم خان السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ اللہ پھولوں کی صدا یہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا، اللہ اللہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ شامل کرتے ہیں۔ نہال احمد انصاری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مجھے منقبت سنا دیجیے۔ جی خواجہ صاحب کی کوئی منقبت آپ کوئی بھی انشاءاللہ الرحمن ایک منقبت شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حسنین شیخ، میں ڈونگر پور راجستھان سے ہوں، مجھے علی مدنی سے ناز شریف سننی ہے بھائی، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، اور آپ میرے ماموں کے لیے دعا کرنا، ان کا کویت میں اقامہ لگ جائے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، اللہ پاک کرم فرمائے، جو رکاوٹیں اللہ دور فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا نام حسنین شیخ ہے، علی مدنی، آپ کیسے ہو؟ الحمدللہ، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ آپ اتنے دنوں سے کہاں گئے تھے ہمیں بتانا؟ جی میں الحمدللہ مقدس سرزمین پر تھا، حرمین شریفین میں تھا، الحمدللہ مکہ مدینہ کی حاضری تھی، نبی پاک نے بلایا تھا، تو ان کا بلاوا ہو تو پھر کوئی کیسے نہ پہنچے۔ مقدر چمکانے گئے تھے۔ الحمدللہ الحمدللہ، دنیا کی یعنی یہ سمجھیے کہ مقدس ترین جگہ، بلکہ میں تو وہاں پر جب گیا تو میں نے یہ سمجھا، یہ غور کیا کہ اس وقت اس جگہ موجود ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ آرام فرما ہے، علماء فرماتے ہیں، اس پر علماء نے اتفاق کیا ہے کہ وہ جگہ جو نبی پاک کے مبارک جسد پاک سے ٹچ ہے، مس ہے، تو وہ جگہ جنت بلکہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ، وہ مقام تو سمجھیے کہ وہ تو قسمت کی معراج تھی نا، بندہ وہاں ان کے قدموں پہنچ جائے، اس جگہ کے قریب پہنچ جائے کہ جو کائنات عالم کی سب سے عظیم جگہ ہے، کیا نسبت ہے وہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
الحمدللہ، اللہ پاک کرم فرمائے۔ اچھا، اسی طریقے سے مزید بھی ہمارے پاس فرمائشیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مظفر بھائی، علی بھائی، آپ دونوں کی باتیں ہمیں بہت پسند ہیں، جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے یہ نعت سننی ہے۔ تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہو، فنا ہو جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے۔ ماشاء اللہ الرحمن۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے والد صاحب کی طبیعت علیل ہے، دعا کی درخواست ہے، ہمیں کوئی کلام رضا سنا دیجیے۔ چلیں جناب، انشاءاللہ شامل کریں گے، اللہ برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آئیے مزید کلام شامل کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ صلو علی الحبیب۔ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم میں ابھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم میں ابھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ گل قدس کی وہ بہار ہے کہ جسے کبھی بھی خزاں نہیں، وہ مہ عرب کی ہے روشنی، جہاں ظلمتوں کا گمان نہیں، وہ مہ عرب کی ہے روشنی، جہاں ظلمتوں کا گمان نہیں، بے حجاب دیکھے اسے کوئی، یہ کسی میں تاب و تاب نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول
خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے، تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے، میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دے، میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دے، کوئی اس کو مت جگانا، کوئی اس کو مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے، کوئی اس کو مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے، محتاج نظر ہے حال میرا سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے، حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے، ایک میں ہی نہیں پوری امت، ایک میں ہی نہیں ساری امت، ساری دنیا ساری خلقت تکتی ہے راستہ رحمت کا، تکتی ہے راستہ رحمت کا، سرکار توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے، غریب یا در پر تیرے غریب نواز، غریب آئے در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز، تمہاری ذات
ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز، کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز، حضور اشرف سمنا کے نام کا صدقہ، 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 ہماری جھولی کو بھر دیجئے غریب نواز، ہماری جھولی کو بھر دیجئے غریب نواز۔ نور والا آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھ کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت سارے کلاموں کو شامل کیا، الحمدللہ آپ کی فرمائشوں کو پروگرام کا حصہ بنایا، اور سیدنا خواجہ غریب نواز کی منقبت ان کی بارگاہ میں پیش کی گئی، اور ماہ رجب جو ہے نا یہ الحمدللہ ماہ غریب نواز بھی ہے، ماہ رجب کے آتے ہی الحمدللہ عاشقان غریب نواز بھی دنیا بھر میں خوش ہو جاتے ہیں، بالخصوص ہندوستان میں تو، اور دور دراز سے ہزاروں کی تعداد میں منگتے اس دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اور اللہ پاک ان کے وسیلے سے، اللہ پاک ان کے ذریعے سے اپنے فضل و کرم سے بہت کچھ لوگوں کو عطا فرماتا ہے، اور الحمدللہ لوگ فیضیاب ہوتے ہیں، اللہ برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آج کی ٹاپک کے حوالے سے کچھ سوالات بھی ہم تک پہنچے ہیں، ناظرین کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، ذرا وہ شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفیق خان ادھیری ممبئی سے، آپ سے میرا سوال ہے، رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے کا کوئی خاص ثواب ہے؟ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ آج صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں انشاءاللہ الرحمن کہ روزے رکھنے کے حساب رجب میں کیا فضائل ہیں، کیا برکتیں ہیں۔ ابھی گفتگو بھی چلی تھی، آپ نے بھی ترغیب دلائی تھی شروع میں کہ ماہ رجب کو اگر ماہ سیام بنا لیں ہم اس کو، یعنی اس میں روزہ کی کثرت کریں، روزہ رکھیں، تو کچھ اگر فضائل بھی آپ بیان فرما دیں تاکہ پھر مزید ہمارا شوق بڑھے روزوں کا۔
علی بھائی ایسا ہے کہ اس مہینے میں کچھ نہ کچھ روزے تو رکھنے ہی چاہیے. ویسے تو اور بھی بہت ساری برکتیں ہیں. مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک رجب بڑا عظمت والا مہینہ ہے کہ اس میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے. جس نے اس مہینے میں ماہ رجب میں کسی ایک دن کا روزہ رکھا وہ ایسا ہے جیسے سال بھر کے روزے رکھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک روزہ رکھے تو سال بھر کے روزوں کے برابر اجر و ثواب دیا جا رہا ہے. اور جس کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ فرما رہے ہیں. کتنی خوش افزاں بات ہے, کتنا حوصلہ بڑھانے والا یہ فرمان ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک روزہ. تو اس مہینے میں تو جتنے زیادہ ہو سکے جن سے بن سکے. اچھا یہ موسم بھی مدنی موسم ہے. اللہ میرے رسول فرماتے ہیں ٹھنڈا جب موسم ہوتا ہے دن جو ہے مختصر ہوتے ہیں اور ٹھنڈے ٹھنڈے ہوتے ہیں. اس میں مطلب گرمی اور اس کی شدت پیاس کا احساس بھی کم ہوتا ہے. تو جن سے بن سکے پڑے وہ رجب شعبان اور پھر رمضان 3 مہینے کے روزے رکھے. سبحان اللہ. میری معلومات کے مطابق اگر لاکھوں نہیں تو ہزار دعوت اسلامی والے اور والیاں الحمدللہ ان 3 مہینوں کے روزوں کا اہتمام کرتے ہیں. کیا بات ہے. مزید کچھ سوالات ہیں اس کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام سید نثار عالم ہے. میں بیتیا بہار سے بول رہا ہوں. میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ رجب کو اللہ کا مہینہ کیوں کہتے ہیں؟ کیا بات ہے. رجب کو اللہ کا مہینہ کیوں کہتے ہیں؟ کیا بات ہے. بڑا پیارا آپ نے ایک لاجک والا سوال کیا. کیا کہیں گے مظفر بھائی, کچھ اس پر کیا فرمانا چاہیں گے آپ؟ یعنی ابھی ذکر بھی ہوا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے. ایسے تو جو نسبتیں دی گئی اور ہمارا انداز تو یہ ہوتا ہے آمنا و صدقنا. سبحان اللہ. ہم سنتے ہیں اور مانتے ہیں. اگر حکمت جو ہے بیان کی جاتی ہے تو اچھی بات ہے. جیسے ہر رکعت میں 2 ہی سجدے کیوں ہیں, ایک بار رکوع کیوں ہیں, یہ 2 رکعت کی نماز کیوں ہے, یہ 4 رکعت کی نماز کیوں ہے. تو حکمتیں اگر معلوم ہو جائے, حکمتیں بیان ہو جائے تو اچھی بات ہے. ورنہ اگر نہیں بھی ہو تو جو جتنے بھی احکامات ہیں اس کو ہمیں ماننا ہے. سمعنا و اطعنا, ہم سنتے ہیں اور مانتے ہیں. تو حدیث پاک میں بتا دیا گیا کہ رجب جو ہے اللہ کا مہینہ ہے. اب اللہ تعالیٰ اس کی حکمتیں جانے, اللہ نے اپنی نسبت خاص جو ہے اس مہینے سے کیوں فرمائی ہے. تو اس مہینے کو جو شرف جو شروعات میں بھی بیان ہوا حرمت والے مہینوں میں سے ہے اور قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر کیا گیا. تو یہ اللہ کا مہینہ ہے. تو بندہ جو ہے اس نسبت کو خاص دیکھے کہ اللہ کا مہینہ ہے تو ہم اس میں جو ہے نا گناہوں سے خاص طور پر باز رہے. کہ جب کوئی چیز خاص بتا دی جاتی ہے, جیسے شب قدر کے تعلق سے بتا دیا گیا اتنی افضل رات ہے, پھر ایک امت پر آسانی کرتے ہوئے نا اس کا تعین جو ہے چھپا دیا گیا. تو اس کی ایک حکمت علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اگر وہ شب قدر خاص بالکل کنفرم جو ہے نا بتا دی جاتی کون سی رات ہے, تو اب اس میں کوئی نافرمانی کرتا, اس رات گناہ کرتا نا, تو اس کی بہت زیادہ پکڑ ہوتی, بہت زیادہ سختی ہوتی. تو اب یہ جو بتایا گیا ہے رجب اللہ کا مہینہ ہے تو بندے خاص طور پر اس مہینے میں عبادت کرے اور جو ہے اللہ کی طرف نسبت منسوب ہونے کی وجہ سے یہی کافی ہے کہ رجب کو اللہ کا مہینہ کیوں کہتے ہیں, کیونکہ نبی پاک نے کہا ہے. جی کیا بات ہی ختم. رجب کو اللہ کا مہینہ کیوں کہتے ہیں کہ نبی پاک نے فرما دیا ہے, اور نبی پاک جو ہے الحمدللہ وہ بہتر جانتے ہیں اور بہت خوب جانتے ہیں. تو اس مہینے کی ماشاءاللہ یوں برکتیں ہیں, بہاریں ہیں. اس میں عبادتیں کثرت کے ساتھ کی جاتی ہے. ابھی آپ نے سنا بھی روزے رکھے جاتے ہیں, اس میں نوافل پڑھے جاتے ہیں, اور یوں رمضان کی تیاری گویا کہ اس مہینے کے ذریعے سے کی جاتی ہے. ایک اور سوال لیتے ہیں آخری ہمارے, کیا ہم سے بھائی پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نیاز احمد ایڈوکیٹ جونپور یو پی سے. میرا آپ سے سوال ہے, رجب کے مہینے میں کون سے عمل زیادہ پسندیدہ ہے؟ بھائی صاحب کیا فرمائیں گے, کون کون سے عمل ہم کریں؟ یعنی یوں تو ماشاءاللہ ہر نیکی بندہ کرے تو ظاہر ہے اس کو کرنی چاہیے, لیکن بطور خاص آپ کیا ناظرین کو پیغام دینا چاہیں گے؟ بلکہ میں سوال کو اگر یوں اس انداز سے بنا لوں کہ رجب کو ہم کس انداز سے گزاریں, اگر اس کا آپ جواب ارشاد فرما دیں. ماشاءاللہ. ویسے تو احادیث مبارکہ جو ہے رجب کی عبادت کے حوالوں سے جو ہے مالا مال ہیں. ہمارے اسلاف, ہمارے بزرگان دین, صحابہ کرام, عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ بھی اس مہینے میں خاص کر کے رجب المرجب میں عمرے کا اہتمام فرماتی. ہاں, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما خاص کر کے رجب المرجب میں جو ہے عمرے کے لیے جاتے. اور
اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھ سکے. میرے شیخ طریقت امین سنت کو تو دیکھا ہے میں نے 1986 میں، آج سے تقریباً 40 سال پہلے، اس وقت سنا تھا 10 سال 15 سال یا 20 سال سے متواتر مسلسل روزے رکھتے ہیں. اس وقت سے لے کر میں نے تقریباً 30-35 سال تک تو تقریباً ان کو متواتر روزے رکھتے ہوئے دیکھا. اب علالت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے وہ 12 مہینے روزے رکھ نہیں پا رہے. تو جو ہمارے شیخ ہے، امیر اہل سنت ہے، وہ 30-40 سال تک روزانہ روزہ رکھے، علاوہ وہ روزوں کے جو عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے بعد 3 روزے منع ہیں. یہ 5 روزوں کے علاوہ سال بھر روزے رکھتے ہیں. تو کم از کم ہم ان کے اگر متبع ہیں، ان کے مطیع و فرما بردار ہیں، ان کی تنظیم سے وابستہ ہے، ان سے نسبت حاصل ہے، ان سے شرف بیعت حاصل ہے، طالب ہے، تو جو مسلمان ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، تو ان کو تو چاہیے کہ اس مہینے میں خاص کر کے روزوں کا اہتمام کرے، اس میں دعاؤں کا اہتمام کرے، عبادتوں کا اہتمام کرے، توبہ و استغفار کا اہتمام کرے کہ اس مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہے. تو خود کے لیے بھی دعا کرے، امت مسلمہ کے لیے بھی، خستہ حالی جو ہے ان کے لیے بھی دعا کرے. جتنا ہو سکے قرآن مقدس کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے. اپنا ہدف بنا لے کہ اس مہینے میں مجھے 10,000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے. اللہ کا مہینہ ہے اور یہ سورہ اخلاص خالصاً اللہ کی وحدانیت پر مشتمل اس کے میں وہ ہیں. تو 10,000 مرتبہ سورہ اخلاص، 10,000 مرتبہ درود شریف، تسبیحات فاطمہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی شریف. جو امیر سنت نے نیک اعمال ہم کو دیے ہیں اس کے مطابق اگر زندگی کا ہم مدنی جائزہ لے لیں، اپنا جو احتساب کر لیں، تو بہت کچھ ہماری زندگی میں مدنی انقلاب آئے گا. اور اس کے بعد رجب کے بعد شعبان اور رمضان میں دل ایسا مائل ہوگا دین کی طرف، دل اتنا موم ہو چکا ہوگا، نرم ہو چکا ہوگا کہ انشاءاللہ اس کی رقتیں، اس کی برکتیں اور اس کے فضائل سے انشاءاللہ بھرپور طریقے سے مالا مال ہوگا انشاءاللہ. تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ماہ رجب کو ماہ نیک اعمال آپ بنا لیجئے. اس میں خوب نیک اعمال، ہاں اس میں بس بالکل اس میں آپ نیک اعمال کو کثرت کے ساتھ کریں. آپ دیکھیں نا کون کون سی نیکیاں ہیں. آپ بھی ناظرین بھی جانتے ہیں کہ کون سی نیکیاں. بھائی مثال کے طور پر صدقہ کرنا نیکی ہے، جناب والا مسلمانوں سے اچھے انداز سے ملنا نیکی ہے، صلہ رحمی کرنا ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے اچھا سلوک کرنا یہ نیکی ہے، کسی پر ظلم نہ کرنا نیکی ہے، جھوٹ نہ بولنا نیکی ہے، سچ بولنا نیکی ہے، غیبت سے بچنا نیکی ہے، اور دیگر گناہوں سے بچنا یہ نیکی ہے. الحمدللہ نیکیاں کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے. تو جتنے گناہ ہیں ان کو چھوڑ دیجئے، جتنے نیکیاں ہیں ان کو لے لیجئے. یوں اس انداز سے آپ اس مہینے کو گزاریں گے انشاءاللہ الرحمن. آپ دیکھیں کتنا مٹھاس آپ کے دل میں نصیب ہوگی. پھر رمضان آنے تک سمجھیے کہ آپ کا دل میں اگر اللہ نہ کرے کوئی اگر کچھ میل ہوگا، کچھ گند جمع ہو چکا ہوگا، کچھ گناہوں کی سیاہی ہو چکی ہوگی، چونکہ اس مہینے کے اندر الحمدللہ آپ جو ہے نا وہ توبہ کر چکے، نمازوں کی پابندی سٹارٹ کر چکے، ماشاءاللہ سنتیں آپ نے اختیار کر لی ہے، گناہوں سے بچنا آپ نے شروع کر دیا ہے. تو رمضان آنے تک سارا دل پاک اور صاف ہو جائے گا. پھر رمضان میں انشاءاللہ جو سکون آپ کو ملے گا، جو مزہ ملے گا نا، یقین مانیے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، وہ الفاظ میں نہیں آ سکتا ہے. تو کیجئے انشاءاللہ. میں بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ اس مہینے میں جتنا ہو سکا میں نیکیاں کروں گا. آپ بھی نیت کیجئے. مل جل کر اگر ہم اس معاشرے کے اندر نیکیوں کا ماحول بنائیں گے، اللہ نے چاہا تو بہت برکت نصیب ہوں گی. اچھا مظفر بھائی، آخر میں چاہوں گا کہ اس مہینے کے اندر یوں تو یہ برکت ہم نے سنی الحمدللہ کہ روزے بھی رکھنے چاہیے، اس میں یہ بھی کرنا چاہیے. اس مہینے میں خاص طور پر کچھ مزید بھی ایونٹ الحمدللہ ہمیں نصیب ہوتے ہیں. جسے میں نے ایک تو عرض کیا کہ خواجہ صاحب کی چھٹی بھی ہے، ایک اور اس مہینے کے اندر کنڈے کی نیاز بھی ہوتی ہے نا. ہمارے مسلمان ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد میں کرتے ہیں الحمدللہ. بہت پرانا دستور یہ چلتا چلا آ رہا ہے. تو کنڈے کی نیاز کے حوالے سے آپ کچھ بتائیں. اچھا پھر اسی طریقے سے 27 رجب کو ایک بہت اہم جو ماشاءاللہ ایک واقعہ ہوا، واقعہ معراج، تو اس کے حوالے سے کچھ آپ بتائیں پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. اس مہینے کی ایسے تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زبردست جو ہے پیشوا ہے، اہل بیت میں سے ایک امام ہے. اور ان کا جو عرس، ان کا یوم وصال جو ہے نا وہ 15 رجب ہے. لیکن عام طور پر بعض جگہ جو ہے نا 22 رجب کو بھی لوگ ان کی نیاز کرتے ہیں. تو خیر 22 تاریخ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بھی تاریخ ہے، تو اس دن بھی نیاز کی جائے اور اس دن بھی نیاز کی جائے. تو یہ کنڈے کی نیاز خاص طور پہ ایک جو ہے وہ چلی آ رہی ہے. بعض لوگ اس کو بڑے اہتمام سے کرتے ہیں اور بعض جو اس کے جو منکر ہیں وہ اس پر بڑی شد و مد کے ساتھ جو ہے نا اعتراضات کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے، کیوں ہے، کیا ہے. تو یہ نیاز کرنا، بزرگوں کی بارگاہ میں مطلب ثواب پیش کرنا، ایصال ثواب کرنا، اور اس دن جو ہے نا فاتحہ خوانی کرنا اور ایصال ثواب کرنا، اس سال کے 12 مہینے کبھی بھی کر سکتے ہیں. خاص اگر اس دن میں کرے
تو وہ دن جو ہے نا وہ اللہ کی بارگاہ میں عظمت والا ہوتا ہے. جس دن کو اللہ کے کسی ولی سے، اللہ کے کسی نبی سے نسبت حاصل ہو جائے، اللہ کا کوئی انعام نازل ہو جائے. قرآن پاک میں بِأَيَّامِ اللَّہ، اللہ کے دنوں کی یاد کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے کہ اللہ کے دن کون سے، جیسے ابھی ذکر ہو رہا ہے نا کہ اللہ کا مہینہ کون سا ہے، رجب تو اللہ کا مہینہ ہے، لیکن سارے مہینے اللہ کے، تو ایسے سارے دن اللہ کے ہیں. کنڈے مٹی کے برتن، ہاں مٹی کے برتن، مٹی کے برتن میں کھانا سنت ہے جی، بلکہ حدیثوں میں ہے کہ جس گھر میں مٹی کے برتن ہوں یا بنوائے جائیں اس گھر کی زیارت کے لیے ملائکہ آتے ہیں. تو اب یہ لوگوں نے یہ انداز کسی کو مٹی کے برتن استعمال نہیں کرنے تو کوئی اور کر لیجئے، کیجئے تو صحیح بھائی، نیاز کر لیجیے. اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ مٹی کے برتن میں تو اور فضیلت اور برکت ملے گی. اچھا بعض لوگ اس میں کئی چیزوں کی پابندی جو لگا دیتے ہیں تو وہ چیز نہیں ہونا چاہیے. جیسے نیاز کرنے والے وہ بعض یہ کر دیتے کہ بھائی اس کو کھانے کے لیے نا گھر میں ہی آنا پڑے گا، باہر یہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی، اور اس کو بالکل ڈھک کر رکھنا ہے، کھانے سے پہلے بالکل ایک دم یعنی باوضو ہونا، اہتمام اس کا کرنا. اور بچہ جو ہے تو وہ بعض اوقات لوگ جو ہے نا جہالت کی بنا پر جو ہے نا اس کو ضائع کر دیتے، اس برتن کو بھی ضائع کر دیتے، بچی بھی نیاز کو بھی لے جا کر نا سمندر میں پانی میں جو ہے نا ٹھنڈا کر دیتے. تو برتن کو، مال کو ضائع کرنا ناجائز اسراف ہے، یہ ناجائز حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے. اسی طرح نیاز بھی جو ہے جو گھر میں آ سکے گھر میں کھائیں، ورنہ جو ہے بچی بھی رہے تو وہ خود استعمال کرے، اور دوسروں کو بھی بانٹ سکتے ہیں، باہر بھی دی جا سکتے ہیں. وہ برتن آئندہ سال بھی استعمال ہو سکتا ہے. بقیہ دنوں میں اس برکت سے، اس نیاز کی برکت سے مٹی کا برتن تو آ گیا گھر میں، اب سارا سال بھلے کچھ نہ کچھ جو استعمال ہو کس طریقے سے، تو یہ کرنا چاہیے. اگر اس مروجہ طریقے کے ہٹ کے بھی، یا خالی نیاز جو ہے نا کھیر پوریوں کی عام طور پہ نیاز بنتی ہے، وہ نہ بھی بنایا جائے، کوئی اور چیز شیرنی وغیرہ رکھی جائے تو بھی کر سکتے ہیں. اگر کوئی نہیں بھی کرتا کچھ بھی تو بھی حرج نہیں ہے. نہیں، کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ جو ضروری ہے، یہ لوگ جو ہے نا اس کو ضروری سمجھتے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے. یاد رکھیے گا علماء ہمارے، آپ جو دیکھتے ہوں گے نا تو علماء اصل جو پتہ چلتا ہے نا اس قوم کے جو علماء ہیں، جو دانشور ہیں، ان کے عمل کو دیکھا جاتا ہے. اگر آپ کسی جاہل کے عمل کو دیکھ کر کہیں کہ یہ سنی لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں تو اس کے عمل کا اعتبار نہیں ہے نا. اب ایسے تو کئی لوگ برائیاں کرتے ہیں. آپ اگر مذہب کی بات کرتے ہیں آپ، تو ہر مذہب کے اندر برے لوگ ہوتے ہیں نا جو برائیاں کرتے ہیں. ان کی وجہ سے آپ کیا سب کو برا کہہ دیں گے؟ مسلمان شراب پیتا ہے، ایک مثال ہے، تو ابھی کہو گا کہ بھائی جناب جو ہے نا وہ مسلمان شراب پیتا ہے تو سارے مسلمان ہی ایسے ہیں، پورا مذہب غلط ہے، ایسا تھوڑی ہے. اچھا شادی بیاہ میں جو ہے نا غلط رسومات اور ناجائز و حرام کام کا ایک مجمع، ایک بہت ساری چیزیں جمع کر دی جاتی ہے، تو اس وجہ سے کوئی شادی بیاہ کو برا نہیں بولتا ہے کہ نہیں بھائی شادی بیاہ کو ہی ختم کر دینا چاہیے، اس کے اندر بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں، خرافات ہوتی ہے. ہر کوئی جو بھی کہے گا نا کہ بھائی اس کے اندر جو غلط باتیں ہیں، اس کے اندر جو ناجائز رسم و رواج جو داخل ہو گئے ہیں، یہ حرام کام داخل ہو گئے، ان کو بند کیا جائے. لیکن شادی بیاہ کا تو سلسلہ جاری رکھنا ہے، وہ تو نسل انسانی کی بقا کا سلسلہ ہے، اور مطلب سارا معاملہ اس کے اندر پاکیزگی ہے، بہت اچھی چیزیں ہیں. تو وہ جو فائدے والی چیز ہے، جو درست چیز ہے نا، اس کو بند نہیں کیا جاتا. تو نیاز وغیرہ میں بھی اگر کوئی چیز ایسی لوگوں نے شامل کر دی ہے جہالت کی بنا پر، اور جیسے آپ نے بتایا کہ دلیل جو ہے وہ علماء ہیں، وہ ان کے اقوال ہیں، ان کے افعال ہیں، وہ علماء ان کی باتوں کو پیش کیا جائے گا. کوئی عام شخص ہے جو جانتا بھی نہیں ہے، اس سے اگر کوئی غلطی ہو تو اس کا اپنا فرد کا معاملہ ہے. اسی طریقے سے اولیاء کرام کے مزارات پر جو غلط خرافات لوگ کرتے ہیں، اس سے ہم متنفر ہیں، علماء کرام بالکل اس سے وہ متفق نہیں ہیں. جو آداب ہمیں اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، جیسے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ کسی مزار شریف پر جائے تو 4 قدم دور کھڑے رہے، دست بستہ کھڑے رہے، درود شریف پڑھ کر سورہ اخلاص اور جو ہے سورہ فاتحہ پڑھ کر پھر ان کے وسیلے سے دعا مانگے. اب سجدہ کرنا یا وہاں جا کر نشہ کرنا، یہ تو لوگ جو کر رہے ہیں وہ بدنام کر رہے ہیں سنیت کو. سنیت کے اندر یہ کوئی چیز بالکل ایسے ہے ہی نہیں. ہمارے علماء تو بلکہ منع کرتے ہیں، اس پہ باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں جو خرافات ہیں. پھر ہماری تقاریر آپ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے علماء اہل سنت کی، ایسے ابھی بیان کیا حاجی صاحب نے، ہمارے FGN چینل پر کئی بار یہ اس طرح کی باتیں بیان ہوتی ہیں. جو غلط ہے وہ غلط ہے بھائی، اس کو ہم کبھی بھی ہم جو ہے نا اس کی طرفداری نہیں کریں گے. جو ٹھیک ہے اس کو آپ برائی مت کہیے، جو غلط ہے اس کو ہم غلط کہتے ہیں، لیکن جو ٹھیک ہے اس کو بھی کوئی اگر یہ کہے کہ وہ بھی غلط ہے تو پھر وہ بندہ غلط ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اسلام نے، ہمارے دین نے، ہمارے شریعت نے ہمیں اجازتیں دی ہیں. ٹھیک ہے، اشیاء میں اصل اباحت ہے، اور پھر اس اباحت کا صحیح استعمال کرنا ہماری ذمہ داری ہے. کوئی اس کے اندر اگر غلط چیزوں کو داخل کر دے گا وہ اس کا ذمہ دار ہے. اس سے ہمارا دامن بالکل صاف ہے. اور جائز ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں، ناجائز ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. کہ ہر چیز کو یہ نہیں پوچھیں گے بھائی یہ سامنے فروٹ رکھے ہیں، کیلا جائز ہے کہ نہیں،
یہ سیب کھانا جائز ہے کہ نہیں، پانی پینا جائز ہے کہ نہیں. ہاں جو چیز بھائی یہ چیز ناجائز بتائے گی یہ ناجائز ہے اس سے بچنا ہے، اور جو ناجائز کہہ رہا ہے دلیل لانا اس کے ذمہ ہے. ہر چیز سے پہلے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ جائز ہی نہیں. اشیاء میں جو ہے اباحت ہے کہ بھائی وہ چیز جائز ہوتی جب تک ناجائز ہونے کی دلیل نہ ہو. صحیح. چلے اللہ پاک برکتوں سے مالا مال فرمائے. ماشاءاللہ بہت ساری طویل اس پر ماشاءاللہ ہمارے مظفر بھائی نے اچھی گفتگو فرمائی کنڈوں کے حوالے سے. تو کنڈے کی نیاز آپ بھی کریں انشاءاللہ برکتیں پائیں گے. اور یہ بھی عرض کر دوں یہ ضروری نہیں، اگر کسی نے 1 سال کی نا، بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے شروع کر دیا تو ہمیں جاری رکھنا پڑے گا، اگلے سال نہیں کیا تو پھر وہ گھر میں کوئی مصیبت نہ آ جائے. تو یہ سب بھی معاملات نہیں ہے بھائی، جب موقع ملے آپ کریں. اور اگر کوئی نیاز موجود نہیں بھی ہے صرف آپ فاتحہ پڑھیں اصالہ ثواب کریں تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے. بالکل کیا جا سکتا ہے. اللہ برکتوں سے مالا مال فرمائے. آئیے صلاۃ والسلام پڑھ لیتے ہیں. تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام. تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام. جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. ہمیں نیکیاں کرنے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے، برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم عز و جل، جن اسلامی بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جنہوں نے یا اللہ جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں، جن کے والدین بیمار ہیں، بھائی بہن بیمار ہیں، جن کے اور بھی یا اللہ جو پریشانیاں تکلیفیں ہیں، سب پر فضل فرما، سب پر کرم فرما، سب کی مشکلات آسان فرما، رحم فرما، فضل فرما، کرم فرما. بار بار پیارا پیارا مکہ، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا. ماہ رجب کو یا اللہ ہمیں عبادت و ریاضت میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین. تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو میرے ذکر تیرا، تیرے پیار پر درود و سلام.